راوی شامی ہیں اور ان کی پوزیشن یہ ہے. تو اس لیے اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اس طرح کی باتیں لوگوں نے، لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کو مانتا نہیں. آپ جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں لوگ جانتے ہیں تو ان لوگوں کی کوئی مانتا نہیں، تو اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ذمہ لگا دیتے ہیں. اب میڈیا کا دورہ اتنی جناب ترقی ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ دیکھ لیں وہ دوسری طرف جو بیٹھے ہوئے لوگ، تصدیق ہوتی ہے، ذمہ لگا دیتے ہیں، کسی کے کوئی کسی کے ذمہ لگا دیتا ہے، کوئی کسی کے ذمہ لگا دیتا ہے. بہت سی باتوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی اور اسی طرح معاملہ چل پڑتا ہے. تو روایت کے اعتبار سے بھی، سند کے اعتبار سے بھی ہم نے بنیادی دو راوی آپ کو نکال کے دکھا دیے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. تو جب یہ ایسے آدمی ہیں تو پھر ان کی بات کو مان کے آپ اپنا عقیدہ خراب کریں، لوگوں کو سنائیں، تو یہ معاملہ کچھ جچتا نہیں. اس لیے اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے علماء سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس طرح کی باتیں ہم، آپ سنتے ہوں گے کبھی کبھی لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ بھی آ جاتے ہیں، محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح کی روایتیں سنا دیتے ہیں. اچھا اب ان کو آپ پکڑیں گے تو وہ کہیں گے کہ بخاری میں ہے، ہمارا کیا قصور ہے. چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کا قصور نہیں کہ دو لفظ آ گئے، لیکن اب جب ہم بتا دیں، لیکن اب جب ہم نے سمجھا دیا، آپ اگر کوئی نہ مانے، دیکھیں نا توجہ ہے نا، اب ہم نے جب سمجھا دیا ایک عالم دین کو، ایک مولوی صاحب کو، ایک امام صاحب کو ہم یہ سنا دیں کہ یہ سن لو، اس کا تو جواب نہ دے سکے اور وہ ڈرانے کے لیے آخر بہانہ کیا نکالیں گے کہ وہ سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ معنی نکالا ہے وہابیوں نے، مزار حق میں یہ معنی نکالا ہے، مشکات میں بھی حدیث یہ بخاری سے آئی ہے، یہ ان لوگوں نے یہ معنی نکالا ہے کہ یہ اب اس لیے بات کی تاکہ لوگ اور ڈر جائیں گے. اپنوں کو جب یہ کہہ رہے ہیں تو لوگوں دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، سمجھ آئی نا. تو یہ بہانے نہیں چلتے. جب حقیقت اس کی واضح ہو گئی تو اب چاہیے کہ جو یہ سنے اور تعصب سے ہٹ کے ان دلائل کو دیکھے، معاملات کو سمجھے، اور اس کے بعد چاہیے یہ کہ بات مان لیں، یہ نہیں کر جائے. دیکھو نا جب ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے یا اپنی بات پر ڈٹ کے رہنا چاہیے، رہنا چاہیے، مان لینا چاہیے. لیکن اب الحمدللہ جن لوگوں نے آپ نے سنا، آپ کا دل مطمئن ہوا کہ نہیں، تسلی ہوئی کہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو رہ گئی گل یہ نصیر الدین صاحب واقعہ سی، وہ اپنی پٹواری جو انہیں گل کی نا ایک دو گلاں تو لوگ نہ سمجھن، انہیں بنا کیا ہوں ساری کھلوانے اور ساری کھلوانے تو بہتر ہے پڑھتا ہی رہے. لیکن اگر آپ اس کے باوجود کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا اور اگر جواب ادھر آئے تو پھر آپ بخاری سے وہ چیز بھی نکال دیں گے کہ آپ کو چارہ نہیں ہوگا، پھر کدھر جاؤ گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو حقیقت ہو اس کو مان لیا جائے، کیونکہ اس ایک روایت کو لے کے صرف حضور کی اہل بیت کی شان میں تنقید نہیں، یہ تو حضور کی اختیارات کی نفی ہو جاتی ہے. اور یہی وہ کرتے ہیں، آپ کو دکھا دیا وہابیوں نے یہی کیا نا کہ انہوں نے کہا جب بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے. حضور کے اختیارات کی، حضور کی شفاعت کی نفی کی ہے، اس لیے معاملہ بہت دور جاتا ہے. اس لیے اس کو قریب سے سمیٹ لیا جائے تو مناسب ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ اس بات کو آپ کے سامنے اچھے انداز سے. اب رہ گئی بات کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے، بیٹی کو بچا نہیں سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے کہ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں. اگر تو رسول کے جانے سے کیا ہوتا ہے، حضور بچا نہیں سکتے، معاذ اللہ، ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں.
ہم تو اس کے گول گاتے ہیں، اس رسول کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس کی عظمت و شان کے ڈنکے بجاتے ہیں، جو چاند کو اشارہ کرے ہم کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں رسول چاہے تو رب قبلے بدل دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول بچا نہیں سکتے، ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں جو صرف بچاتا نہیں، کہتا ہے میری بیٹی یہ جنتی عورتوں کی آخری حدیث ہے ذوق کے لیے، تاکہ ذوق لے کے جائیں۔ قرآن مجید سے شفاعت اور بالخصوص نفرت کی اہمیت کے بارے میں میں نے کچھ آیتیں پیش کرنی تھی، لیکن پھر وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید تو ادھر ہی ہے، یہ کتابیں کل سے نہیں ہوں گی، قرآن مجید تو ہمارے ساتھ ہے، اور اس لیے آپ فکر نہ کرنا، کل سے پھر ہم انشاءاللہ مزید وہ آیات بھی پیش کریں گے۔ آج ایک آخری روایت لے کے ذوق لے کے جائیے سبحان اللہ کہ بیٹی کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ دیکھو آپ، یہ المستدرک امام حاکم کی مستدرک اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں کہ جو کسی محدث نے جو شرائط قائم کی ہوں، اس شرائط کے مطابق ان میں حدیثیں نقل کی ہوں، اور انہیں شرائط کے مطابق جو حدیثیں رہ گئی ہوں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ مستدرک صحیح ہے، صحیح ہے بخاری مسلم، صحیح ہے کس کو کہتے ہیں حدیث میں؟ بخاری مسلم۔ بخاری اور مسلم نے حدیث لینے کے لیے، روایت لینے کے لیے جو شرطیں بیان کی، جو شرطیں رکھی، ان شرطوں کے مطابق انہوں نے جو حدیثیں بیان کی۔ بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,000 کے قریب، 7,000 کچھ 100، اور تکرار اگر جو بار بار آئی ہیں ان کو نکال دیں تو تقریباً 3-4 ہزار رہ جاتی ہیں۔ تو حضور نے ساری زندگی صرف یہی 4,000 بات کی ہے۔ تو بخاری نے یہ تو نہیں کہا کتنی حدیثیں یاد تھی، کہتا ہے نا لاکھوں حدیثیں یاد تھی محدثین کو، تو ان میں سے اپنی شرطوں کے مطابق 7,000 نکالی۔ انہی شرطوں کے مطابق کچھ حدیثیں ہیں جو وہ اپنی کتاب بخاری میں نہیں لا سکے، نہیں لکھ سکے، وہ امام حاکم نے جو بخاری اور مسلم کی شرطوں کے مطابق حدیثیں تھی اور رہ گئی تھی بخاری مسلم سے، وہ یہاں بیان کی۔ مستدرک امام حاکم، یہ جلد ہے 3، اس کا صفحہ نمبر 164۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا بیٹی کی بات کرتے ہو، بتا نہیں سکتے، یہ ذکر مراقب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس باب میں انہوں نے بیان کیا۔ توجہ سے پوری سند بیان کر کے کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ پوری سند دی ہے، میں اس وقت بچانے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ مشکل بشار شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خبر دی، کیا خبر ارشاد فرمائی؟ نہ اول میں ادخل الجنہ، جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے، جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے، آنا و فاطمہ والحسن والحسین، سب سے پہلے جو فرمان ہے، سب سے پہلے جو جائیں گے علی تم ہوں گے، فاطمہ ہوں گی، حسن و حسین ہوں گے۔ جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے کون ہوں گے؟ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کتنے ہوں گے؟ 5۔ اور شیخ کبھی سنو یہاں کہ بندہ مٹ جائے گا آقا پہ بندہ کیا، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ جب حضور نے صاحب فرمایا کہ ہم جائیں گے سب سے پہلے جنت میں، حضور ان کے ساتھ کون ہوگا؟ علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حسن و حسین۔ ہم کہاں سے لے آئے کہ بجا نہیں سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ہم جائیں گے، کل تو اس لیے مشکل گزار کے نعرے لگاتے ہیں، توجہ بس آخری بات ہے، کن تو حضرت مولا مرتضیٰ کہتا ہے کن تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں ہم یا رسول اللہ کا؟ یہ مولا کائنات نے لگایا، کن تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ ومحبنا
ساری زندگی نعرے لاتے رہے علی علی کرتے رہے جناب میرے تانے الزامات بہتان تراشیاں ہوتی رہی ہیں پھر بھی چلے نہیں انہوں نے لگی اسے اتنی بڑی خوشخبری بشارت کہ علی سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ہم ہوں گے تو ہوں گے فاطمہ ہوں گی حسن حسین ہوں گے علیہ السلام اتنی بڑی بشارت ملی اور مولا کائنات نے ہم غلاموں کو نہیں بلایا یا رسول اللہ صاحب وہی بولا ان سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا بندہ میں جدل آئے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے سبحان اللہ وہی بولا یہاں بات انڈرسٹوڈ ہے کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں نا تو ان کو بار بار بیان نہیں کیا جاتا علی اور مرتضیٰ کا جو محب ہوگا کہ انہوں نے واٹر پہ پہنے تو دوسرے پاس کرنا چاہیے نہیں جو علی اور مرتضیٰ کا محب ہوگا علی اور مرتضیٰ مشکل پہچان ہے ان کو خلیفہ مانا جن کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ ابو بکر کو مانے گا کہ نہیں عمر کو مانے گا کہ نہیں عثمان کو مانے گا کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں روز روز بار باتیں ہر بات کی جاتی ہیں یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بیان کر رہے ہیں علی سے سچی محبت والا وہی ہوگا جو خلفائے ثلاثہ کو ماننے والا ہوگا جو علی کے اماموں کو نہیں مانتا جن کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ علی کا محب کیسے ہو سکتا ہے صحیح ہے نا اور پھر مولا کائنات پیدا کام ہوئی کیا ہے اللہ کا نام ہے مسجد ہے شہادت کیا ہوئی مسجد ساری زندگی ولادت بھی مسجد میں شہادت بھی مسجد میں ساری زندگی مسجد سے تعلق رہا مسجد نہ کوئی مسجد نہ کوئی رکھ دے وہ بھائی تو فاصلہ کرو یا سب کوئی نہیں آتا زیادہ کام ہے صرف پوائنٹ آف کرنا جو مسجد کا نام ہی نہیں لیتا مسجد سے تعلق ہی نہیں رکھتا وہ سچا محب کیسے ہو سکتا ہے وہ محب ہونا وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو سچی محبت رکھتے ہیں سمجھ آئے نا تو جب بھی یہ بات کریں نا پیدل پار کی یا محبت کی تو یہ ساری باتیں انڈرسٹوڈ ہیں بار بار نہیں سنائی جاتی کوئی لوگوں نے کوئی کب کا بندہ کرے گا میں پھر چلتا میں کیا بات پیدا ہو اور پتہ نہیں وہ تو ٹوٹ گئے تجھے پاس نہیں تھے محب ہونا سچی محبت والے سمجھ آ گئی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سانوں کے نام لائے گے یعنی پانچویں امام بھی بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی علیہ السلام فرمائیے پانچوں ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اور محبنا ہمارے محبت والوں کا کیا بنے گا یہ نہیں پوچھے نمازاں زیادہ پڑھی ہوں گی میں کل بھی دسے اندر چھوٹے نماز کو ہلکا نہیں جاننا فرائض کو ہلکا نہیں جاننا یہ فرض ہے لیکن بات سمجھا رہے ہیں یہ نہیں پوچھا کہ زیادہ نفل پڑھنے والے زیادہ نمازیں پڑھنے والے زیادہ روزے رکھنے والے زیادہ زکات دینے والے نہیں اور محب بولا نتیجہ کیا نکلا ساری زندگی نمازاں پڑھتا رہے محبت نہیں تو کچھ نہیں پڑھنا یہ مانا ہے اور محبت ہے تو نماز بھی پڑھے گا یہ نہیں کہ محبت ہے تو بے نمازی ہو جائے گا مجھے محبت ہے تو جیسے جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں ان پہ بھی عمل کرو سمجھ آئی نا یہ باتیں سب انڈرسٹوڈ ہے اس لیے بار بار بیان نہیں ہوتی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اور محب ہونا ہمارے سوالیہ اور محب ہونا ہمارے محبین کا محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا قال سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جم جاؤ سرکار نے فرمایا من ورائکم ایک نہیں دو نہیں من ورائکم سارے تمہارے پیچھے سارے تمہارے پیچھے
پیارا ہے نا محبت کا، پھر بھی کوئی محبت نہ کرے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہاں سب سے پہلے ہم 5 جنت میں آئیں گے، اور جتنے محبت کرنے والے ہیں پیغمبر پاک سے، ہمارے مسلم تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے، لائنیں لگی ہوگی، علی کے نعرے لگاتے لگاتے، بات کے گل گاتے گاتے، محبت کے ترانے گاتے گاتے میں سائن میں ایک کیسے بخشانا چاہوں گا، مانا کیا بن گیا مولا کائنات نے گاہ میں بشارت دیتی تو نہ کیا نہیں کلیا نہیں جانا یا اللہ مانا کی ہوئے گا، کہا فرما فکر نہ کرو میں مرائے کو مسلم تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے، سائن میں ایک کیسے بخشانا چاہوں گا، سائن میں ایک کیسے بخشانا چاہوں گا، ہوں گے جو حشر میں میرے غم خار پنج تن، ہوں گے جو حشر میں میرے غم خار پنج تن۔ تم کہتے ہو اپنی بیٹی کا کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ، ان کو تو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی جنتی بنا دیا۔ ماشاء اللہ، آپ نے بڑا خوبصورت بیان آج بھی اسی تسلسل میں سماعت فرمایا، اور یقیناً آپ کے ایمان میں بھی تقویت پیدا ہوئی ہوگی، اور یہ بات آپ پر اظہر من الشمس ہو گئی ہوگی کہ عقیدہ اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی مبنی بر حق ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے عام لوگ مغالطے میں ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس دن کچھ لوگ اپنے بڑوں کو یہ کہہ کر کے جھگڑے گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلے اور تم نے ہمیں کس راستے پر ڈال دیا، ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو جو عوام ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں العوام و کل انعام، تو عوام کو تو خبر نہیں ہوتی ان چیزوں کی گہرائی کی، لیکن جو مختلف اور مسالک ہیں ان میں جو علماء ہیں، ان کے بڑے بڑے جو قائدین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے اعتبار سے وہ کمزور نہیں ہے۔ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ مغالطے میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر بات انہیں پتہ ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک آپ باہر سے فریم لے کے آتے اور اس کے مطابق تصویر کو کاٹ کر کے فریم میں فٹ کرتے ہیں، تو فریم پہلے سے بنا ہوا ہے، تصویر کو آپ فریم کے مطابق کاٹ کر کے اس میں فٹ کرتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے تصویر ہی کہا بھائی یہ تصویر نہیں کٹے گی، اب اس کے مطابق اسپیشل فریم بنا دو۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ فریم پہلے ہے اور تصویر اس میں فٹ کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ فریم پہلے نہیں ہے، تصویر ہے اور اس کے مطابق فریم بنانا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عقیدے کا ایک فریم بنا لیا ہے، اب اس فریم میں وہی حدیثیں وہی قرآن کی آیات فٹ کرتے ہیں یہ، جس سے ان کا عقیدہ ثابت ہو سکے۔ اس کے لیے انہیں چاہے جتنے بھی جتن کرنے پڑے، جتنا بھی توڑ مڑوڑ کرنا پڑے، معنی کو بگاڑنا پڑے، آیات کو، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے اس قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کٹ اینڈ پیسٹ کرنا پڑے، جو بھی کچھ کرنا پڑے، عقیدے کا ایک فریم بنا لیا ہے، مثلا حضور کی شفاعت کو نہیں ماننا، اب جہاں جہاں وہ آیا نہیں اس کو کوئی اور معنی کرنا، اور جہاں پر کوئی بتوں کے حوالے سے غیر اللہ کے حوالے سے آیات ہیں ان کو چشمہ کر دینا، تو اسی طریقے سے علم غیب کو نہیں ماننا۔ اب اس کے لیے جہاں بات ہوگی وہ کہیں نہیں علم غیب تو نہ رہا، جب حضور کو پتہ چل گیا تو علم غیب ہی نہیں رہا۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ دو کانسیپٹ ہیں، ایک انہوں نے اپنے عقیدے کا ایک فریم بنا لیا ہے،
اور صرف وہی آیات وہی حدیثیں وہ قبول کرتے ہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کا عقیدہ محفوظ رہے اور وہ اس کو ثابت کر سکے جس انداز سے بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کھلے دل کے ساتھ قرآن اور حدیث کو ایمان کی روشنی میں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اہل بیت اطہار کی محبت کی روشنی میں خود ڈوب کے پڑھے اور اس کے بعد پھر اپنا عقیدہ بنائے کہ اسلاف نے کیا بیان کیا تھا اور اس کے بعد اس کی روشنی میں عقیدہ بنائے۔ تو قرآن نے واضح طور پہ کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر فسق ہے، جن کے عقیدے میں فسق ہے۔ اور فسق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فسق فی العقیدہ اور ایک فسق فی العمل۔ فسق فی العمل جو ہے یہ گناہ گار لوگ ہیں، ان کی بخشش ہے، ان کے لیے شفاعت ہے، لیکن جو فسق فی العقیدہ ہیں یہ اصلاً کافروں کی قسم میں سے جن کے عقیدے میں فسق ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو عقیدے کا فسق انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، عمل کا جو فسق ہے یہ گناہ گاری کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہے۔ اس کے لیے تو اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ لے کر کے آئے کہ زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دے، میں رب اس سے بڑھ کر رحمت لے کے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو گناہ گار کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، اس کے لیے رحمت کے بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ لیکن جو عقیدے میں فسق کر لے اور خود گناہ گار اور بدعقیدگیوں کو اختیار کر لے، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس میں بیان فرمایا۔ وہ فرمایا کہ کیسے ہے وہ جو میں نے سورہ بقرہ کے اندر جب اہل ایمان اولئک علی ذنب میں اولئک هم المؤمنون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کو اختیار کر لیا ہے اب ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جو فسق فی العقیدہ ہے اصلا وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن انہوں نے کفر کو خود اختیار کر لیا ہے، کافرانہ عقیدہ خود اختیار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خود فرما دیا انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو فسق فی العقیدہ یہ کافروں کی قسم ہے، اور فسق فی العمل یہ گناہ گار مسلمانوں کی بات ہے۔ اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے حضور نے فرمایا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شفاعت کا اذن مانگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اللہ سے یہ شفاعت جو ہے نیکوکاروں کے لیے لی ہے۔ فرمایا وہ تو اللہ کی رحمت کے صدقے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خود بخشے جائیں گے، یہ شفاعت میں نے اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے حاصل کی ہے۔ تو گناہ گاروں کے لیے حضور نے فرمایا یہ شفاعت میں نے حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی حساب فرمائے۔ اب تمام احباب سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ وہ لکھتا ہے اسماعیل دیر بھی تقویت الایمان میں کہ اے فاطمہ بچا تو اپنی جان کو آگ سے، مانگ لے مجھ سے جتنا چاہے میرا مال، نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ہاں۔ تقویت الایمان آگے اس کا نتیجہ لکھا، اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ وہاں کسی کی حمایت نہیں، وہاں کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، بلکہ حضور کے بارے میں یہ نتیجہ نکالا معاذ اللہ کہ وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، اور قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی۔ اس روایت کو لکھ کے حضور کی شفاعت کا انکار کیا، اس لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیں۔ تو جب بیان کریں گے انٹرنیٹ پہ جائے گا، اپنے بھی سنیں گے، بیگانے بھی دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے نا تو پھر کچھ بولیں گے بھی۔ کچھ لوگ جو یہ سن کر اپنے سینے میں یہ روایتیں سن کر پہلے سے اپنے سینے میں چبھن اور گھٹن محسوس کرتے تھے، وہ جب سنیں گے ان کا سینہ شاد ہو جائے گا، بال باؤ ہو جائے گے، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی کہ یار اب سمجھ آئی۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے
وہ پھر کئی بہانے تلاش کریں گے، کئی جواب دینے کی کوشش کریں گے، تو کچھ باتیں بخاری سے بڑا آ گیا. کچھ باتیں رہ گئی تھی کل. اس لیے میں چاہتا ہوں جو اسکول میں اعتراضات کرنے ہیں، جو جواب دینے ہیں، جب دیں گے ہم بھی دیں گے انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن کچھ کا پہلے یہ بندوبست کر دیں، سدے بات کر دیں تاکہ وہ جواب دینے کے قابل ہی. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ اس روایت سے نہ صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں نسب کام نہیں آئے گا، جب حضور کا امام الانبیاء کا نسب کام نہیں آئے گا تو اور کسی ولی بزرگ کا وہ نسب کیسے کام آئے گا؟ سمجھ آئی نا؟ ایک تو جو دشمنان اہل بیت ہیں، بغض اہل بیت جن کے سینوں میں ہے، وہ کچھ اپنا ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی ان کو اچھا لگتا ہے کہ چلو اہل بیت کا تو جناب کام، اس بارے میں تو کچھ بات ہو گئی، لیکن یاد رکھو یہی روایت کو پیش کر کے وہ حضور کی شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے، معاذ اللہ سمجھ آتا. اس لیے ہم اس کا جواب دینے لگے، اور کچھ احباب کل کی محفل میں نہیں تھے تو میں دوبارہ عرض کر دوں، اور ویسے بھی مجھے جب مضمون بیان کرنا ہے تو اس کو پیش کرنا پڑے گا کہ بخاری شریف جلد دوم میں صفحہ 702 پہ یہ روایت ہے. ٹھیک ہے جی، امام بخاری نے اسے ابو الجمان سے روایت کیا. میں ایک مرتبہ پڑھ دوں تاکہ آپ کو. حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا کس نے؟ کہا ہے ابو الجمان نے، اور ابو الجمان کہتا ہے مجھ کو خبر دی شعیب نے، اور شعیب نے زہری سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں سعید بن مسیب نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت واسطے عشیرت الاقربین آئی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یہ ارشاد ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ اس کے ذکر کس نے لگایا، کس کے لگایا؟ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کن کے ذمہ لگایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا. انہوں نے یہ کہا، جبکہ یہ واقعہ ہے مکہ المکرمہ کا، اتنا تو یاد ہے نا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، ایمان لائے، مدینہ کا ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا یہ بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں جو درمیان میں انقطاع ہوگا، درمیان والا راوی بیان نہ ہوگا تو اس کو پوزیشن مرسل کہتے ہیں. تو یہ مراسیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام آپ موجود نہیں تھے اور یہ بتاتے بھی نہیں. واقعہ 17 برس پہلے کا، 17 برس بعد 17 ایئرس کے بعد ایمان قبول کرتے ہیں. واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے، یہ مدینہ طیبہ میں، اور یہ نہیں کہتے کہ مجھے حضور نے سنایا یا مجھے کسی صحابی نے سنایا یا فلاں آدمی نے سنایا، وہ خود بیان کرتے ہیں. تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بات اپنی ہوتی ہے گھر کے، پھر کسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے کہ شاید ہم نے جو بیان کیا شاید کسی کے ذہن میں آئی یا بعد میں کوئی جواب دے کہ جناب آپ نے یہ کہاں سے لے لیا اور یہ آپ نے سنا دیا. تو اب میں اس کے لیے پیش کر رہا ہوں فتح الباری شرح صحیح بخاری. نام تو آپ نے 12 سنا ہوگا. فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 8 ہے. یہ بندہ چنگا ٹھیک ٹھاک ہوئے تو پوری اٹھا سکتا ہے. یہ 8ویں جلد فتح الباری شرح صحیح بخاری، ابن حجر اسقلانی. شارحین میں جو سب سے زیادہ بخاری نواز ابن حجر اسقلانی،
سب سے زیادہ مدح خان، سب سے زیادہ ان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والے محدثین میں جو شارحین میں امام بخاری کے وہ ہیں ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 8۔ اسی حدیث پہ بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہی حدیث لما نظر وانذر عشیرتک الاقربین، اسی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ھذا من مراسیل صحابہ، یہ روایت جو ہے یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے، وبذلک جذب الاسماعیلی لأن ابا ہریرہ انما اسلم بالمدینہ۔ اسماعیلی نے محدث ہیں، انہوں نے اس بات پہ یقین کی جزم کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے مدینہ طیبہ میں، وہاں سے قصہ تو واقعات میں مکہ تھا، اور یہ واقعہ ہوا مکہ المکرمہ میں، سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا مکہ المکرمہ میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کیسے مان لیں؟ اچھا اب کہتے ہیں یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ لوگ کچھ جواب دیں گے، انہوں نے ایک احتمال یہاں بیان کیا، یہاں ایک احتمال بیان کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، ثبوت نہیں، کہتے ہیں احتمال یہ ہے کہ ان تکون حاضر قصت واقعہ مرتين، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ آیت یہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی طرح آپ سنتے رہتے ہیں کہ آیت تطہیر کے بارے میں بھی کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، کچھ صورتوں کے بارے میں، کچھ آیتوں کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو کہتے ہیں یہ احتمال کو بیان کرے گا کہ ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے کہ مکہ المکرمہ میں بھی ہوئی ہو اور پھر مدینہ طیبہ میں ہوئی ہو، اور جب مدینہ طیبہ میں ہوئی ہو یہ احتمال ہے، پاسبل ہے کہ مدینہ طیبہ میں دوبارہ ہوا ہو، یہ واقعہ ہوا ہو، اور اس وقت سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، نہیں آپ کو سمجھ رہے؟ اب ہمارا انٹرنیٹ پہ بیان سن کے کل کو یہ چڑھا دے کہ تم نے کہا حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت 2-3 سال کی تھیں، تو جو 13 سال کی صاحبزادی تھی، 10 سال کی تھی، 9 سال کی تھی، ان کو تو دعوت دی نہیں، ان کو تو تبلیغ کی نہیں، ان کو ایمان کی دعوت دی نہیں، عمل کی دعوت دی نہیں، اور جو 2-3 سال کی ان کو دعوت دیتے ہیں، تو اب وہ جواب یہ دیں گے کہ یہ واقعہ مدینہ المنورہ میں بھی ہوا، اس وقت آپ بالغہ تھی اس لیے فرمایا، سمجھ نہیں؟ جی اس نے تو آخنا اشار یا میں سنا کے سانو یار گلتے بچوں گلتے ہے نکل آئی، اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ سنا، یہ احتمال ہے، اس کا ثبوت نہیں، ابھی احتمال ہے۔ آپ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری فتح الباری عمدۃ القاری، فتح الباری شرح عمدۃ القاری بعد میں پیش کرتا ہوں، فتح الباری شرح بخاری جلد 8 صفحہ 637 کہتا ہے یہ احتمال ہے کہ یہ قصہ 2 مرتبہ ہوا یہ واقعہ۔ آپ علامہ صاحب سماعت فرمائیں توجہ سے یہ جملہ اور ترجمہ یہ فرما دیں گے تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں میں مانا کیا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں لیکن الاصل عدم تکرار النزول، اس آیت کی اصل یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ نازل نہیں، دوبارہ نازل نہیں، اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دوبارہ نازل نہیں ہوئی، یہ احتمال بھی یہ احتمال بھی، اگر تم یہ سوال کر دو کہ یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا، پاسبل ہے، فرمایا نا لیکن عدم تکرار النزول، اس آیت کا 2 بار نازل ہونا اس کا کوئی ثبوت کوئی پروف نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، اصل یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جی آگے چلے، فرمایا اور پھر جب 2 بار نازل ہی نہیں ہوئی اب کوئی پھر کہہ سکتا ہے کہ
مراکیل میں سے ہے، لیکن ہو سکتا ہے نام نہیں لیا، کسی نے بتایا ہو، مدینہ شریف کی بات ہو، تو فرمایا دیکھو اوپر والی روایت اس سے پہلے ایک روایت حضرت ابن عباس سے ہے، وہ بھی یا اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا بچے تھے، وہ بھی مراکیل میں سے ہے، لیکن اس روایت میں یہ سجدہ کائنات کے بارے میں جو آخری حصہ ہے یہ نہیں، اس روایت میں یہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث الباب أنه صعد الصفا. فرمایا اب یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ گئی کہ یہ واقعہ صرف مکہ المکرمہ میں ہوا ہے، اس لیے کہ اوپر والی روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے سب کو دعوت دی، تو صفا کہاں ہے؟ مکہ. تو اس لیے یہ واقعہ مکہ المکرمہ میں ہوا ہے اور 2 بار روایت نازل نہیں ہوئی، تکرار اس کا ہوا نہیں، اس لیے جان نے کہا اس کو آپ کو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ لیجیے عمدۃ القاری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، یہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، حنفیوں کا بادشاہ ہے، امام بدر الدین عینی، اس کی جلد ہے 19. اب ہم اور قریب آ گئے کہ پتہ چلا یہ 60 چپر لگائی کس نے، ہم اور قریب آ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے. ہاں علامہ عینی لکھتے ہیں پہلے وہی بات کی جو ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمائی، فرمایا ہوا ایضا من مراسل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأن ابا ہریرہ اسلم من مدینہ وافضل القصہ واقع میں مکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے مدینہ پاک میں، یہ واقعہ ہوا مکہ المکرمہ میں. کتنے گواہ چاہیے تھی؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اتنے بڑے گواہ شارحین بخاری دونوں یہ کہہ رہے ہیں، سب میں لکھا ہے لیکن میں 2 حوالے پیش کر رہا ہوں، اتنا کافی ہے. آگے سنیے توجہ. اب ہم قریب آ گئے کہ پتہ لگائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، کسی نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی. ہاں آپ سنیے. امام بخاری کہتے ہیں بیان کس نے کیا؟ ابو الجمان، زمین ان کے لگایا. عبد الراوی کون ہے؟ امام بخاری کو کس نے سنایا؟ ابو الجمان نے. ابو الجمان کو کس نے خبر دی؟ شعیب نے. یہ 2 راوی ہیں. آگے تو امام بخاری کو بعد میں جائیں گے نا اوپر کو. امام بخاری کو کس نے سنایا؟ ابو الجمان نے. وہ کہتا ہے مجھ کو خبر کس نے دی؟ شعیب نے. یاد رکھو کہ یہ 2 راوی ہیں، 5 اس کے بھی راوی ہیں، 2 یہ پہلے 2 راوی. سنو یہ ابو الجمان کون ہے؟ کہتے ہیں ابو الجمان الحکم بن نافع. ابو الجمان تو کنیت ہے نا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ ابو الجمان کیا ہے؟ کنیت. نام اس کا کیا ہے؟ حکم بن نافع. الحکم ابو الجمان الحکم بن نافع، یہ ہے حکم بن نافع. شعیب کون ہے؟ کہتا ہے شعیب ہوا ابن ابی حمزہ الحمصی. شعیب کا اصل نام کیا ہے پورا؟ شعیب بن ابی حمزہ الحمصی. ٹھیک ہے، دونوں نام سمجھ میں آ گئے. ایک ابو الجمان کون ہے؟ حکم بن نافع. یہ سب لکھ دیا حکم بن نافع. ہاں بہت ضروری ہے، پتہ نہیں پھر کبھی یہ موقع ملے گا کہ نہیں. امام بخاری کو پہلے کس نے سنایا؟ ابو الجمان نے. ابو الجمان کون ہے؟ حکم بن نافع. حکم بن نافع ابو الجمان. اس کو کس نے سنایا؟ شعیب نے. شعیب کون ہے؟ شعیب بن ابی حمزہ الحمصی. اب دیکھنا ہو کہ راوی کیسے ہیں، کون ہے، تو اس کے لیے اسماء رجال، اس کے لیے کیا چاہیے؟
تہذیب التہذیب یہ بھی ابن حجر اسقلانی اس کی فتح الباری ہے نا جن کی، انہیں کی یہ تہذیب التہذیب، اس کی جلد ہے پہلی، اور صفحہ ہے 583 583، یہ آ گیا حکم بن نافع، حکم بن نافع البحرانی مولا ابو الجمان الحمصی، یہی بندہ ہے، یہی بندہ ہے نا جو بخاری نے جس سے روایت کی، امام بخاری نے کی، آگے چلیں سمجھ آئی آپ؟ الحکم بن نافع البحرانی مولا ابو الجمان الحمصی، یہ حمص کا رہنے والا ہے، کہاں کا؟ سیریا، شام کا۔ کوئی سمجھ آنے لگی آپ کو؟ تفسیر کی ضرورت نہیں، یہ شام کا رہنے والا ہے۔ اچھا، اسی سے روایت کی، بیان بتا دیا انہوں نے بخاری، اسی سے بخاری نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کس سے روایت کرتا ہے؟ شعیب سے، یہ کہتا ہے اخبرنا شعیب، تہذیب التہذیب، یہ کہتا ہے اخبر شعیب واستحل ذلك بشيء عجیب، یہ کہہ کے پھر بڑی بڑی عجیب شان کو چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ ابو الجمان جو ہے نا حکم بن نافع، یہ سیریا کا رہنے والا ہے، شام کا، حمصی ہے، اور کہتا ہے مجھ کو شعیب نے بتایا، اور شعیب کا نام بتا کے عجیب عجیب شاموں کو حلال کر دیتا ہے۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، پکڑا گیا کہ نہیں؟ میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں یار، آپ تو غور کرو، تھوڑا توجہ کرو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دہ کی بات شعیب کی، شعیب کی بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں شعیب کیا ہے؟ کہتے ہیں کان عامر شعیب فی الحدیث اسرن جدا، حدیث میں شعیب کا معاملہ بھی بڑا مشکل ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے شعیب بن ابی حمزہ حمصی، وہ بھی حمص کا رہنے والا ہے، وہ بھی سیرین، دو بھی شامی ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں عبارتیں، آپ جو جن لوگوں کے پاس علماء کے پاس کتابیں ہیں وہ کتابیں دیکھ لیں گے، علامہ صاحب موجود ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کان عامر شعیب فی الحدیث اسرا جدا، شعیب کا معاملہ بھی حدیث میں بڑا مشکل ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کان علی بن عیاش سامع منہ، علی بن عیاش سے سنا، اور ذاکر قصہ علی حمص اراہا، اور انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اہل حمص والے جس شہر کا یہ رہنے والا ہے حمص کا، وہاں ایک قصہ بیان کیا، سنا اس نے کہ انہم سالو، انہوں لوگوں کا پوچھے، انہوں کی پوچھے اجازت دیں ہمیں ہم اس سے روایت کریں، ایسی گلا سے سنی کریے، حدیثات کو لئیے کریے کہ نہیں، روایت کریے کہ نہیں؟ فقال لهم، انہوں نے ان سے فرمایا لا، اے شعیب کو حدیثہ نہ لے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ باتیں انہوں نے لوگوں نے پہلے جو کرنی تھی نا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ہاں جی، تو دونوں بنیادی راوی ابو الجمان بھی حکم بن نافع حمصی ہے، اور جس سے روایت کر رہا ہے شعیب بن ابی حمزہ، وہ بھی الحمصی ہے، دونوں شامی، اور دونوں کا حال آپ نے تہذیب التہذیب نے دیکھ لیا۔ اب اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں فکانا ابن شعیب یقول، شعیب کے پتر نے یہ گل سنائی ہے، شعیب نے پتر نے ایک گل سنی، انہیں آخیا فکانا ابن شعیب یقول ان ابا الجمان جانی فاخذ کتب شعیب منی بعد، پیو میرا شعیب جب مر گیا نا، کہ ابو الجمان میرے کو آیا،
شاگرد کو کی کرنا پڑتا استاد جو لوگ یاد ہوئے تو پھر جا کے پڑھنا پہنتا ہے پھر حدیثاں لینی پہنی کتاباں سیکھنی پہنی کہنے کی کیتا ہے دیکھو شعیب کا بیٹا کہتا ہے کہ ابو یمان میرے پاس آیا اور مجھ سے شعیب کی کتابیں لے گیا ان کے بعد وہ وَيَقُولُ أَخْبَرَنَا انہوں نے مرن تو بعد میرے کو آیا کہ کتابوں میں بھی لایا گیا تو ان لوگوں نے آتا پھرتا مجھے شعیب نے دسے یہ تو کیا بولے اپنی زبان میں کیا آدمی میں نے آتا تو آپ کی تعلیم کر کہ تم سے رجس کو ناپاکی کو اور قسم کی ناپسندیدگی کو دور فرما دیں اور تمہیں یوں پاک فرمانے جیسا پاک فرمانے کا بات ہے ایک جملہ کر کے آگے بڑھوں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں گناہوں سے تمہیں رجس سے تمہیں ناپسندیدہ چیزوں سے دور فرما دے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے دار والوں اہل بیت تمہیں رجس سے دور فرما دے فرمایا نہ گناہ کی گناہ کی ہمت اور جرت کا میں تمہارے قریب آ سکیا رجس سے گناہ سے ناپسندیدگی سے ناپاکی سے تو میں اس طرح محفوظ فرمایا کہ اس کی ضرورت ہی تمہارے قریب حاصل اس کو تم سے دور کر دیا یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اس سے دور فرمائے فرما اسے رجس کو تم سے دور فرمایا اور اتنا پاک فرمایا کہ پاکیزگی کا مصدر اور منبع بنا دیا کائنات میں جہاں کہیں پاکیزگی ملے گی طہارت ملے گی بڑی عزت کی ہے حضور کی بارگاہ سے ملے گی فاضل بریلوی اسی لیے تو پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ یہ ایک عالمی حقیقت ہے جہاں بھی دیکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور ہم تو گناہ گار ہیں آپ نے جن کو چمکایا وہ نیکوکار بن گئے ہم تو گناہ گار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے پاکیزگی طہارت کا منبع اور مصدر بنا دیا کائنات میں جہاں کہیں پاکیزگی طہارت ملے گی وہ اسی بارگاہ سے ملے گی کتنی شان بلند فرمائی حسن میں بریلوی بولے فرمایا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت قرآن مجید کی آیت تطہیر حضور کی اہل بیت کی شانوں کو بیان کر رہی ہے اتنی شان حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راکے پڑھیں لوگ ہیں حضور سرکار دو عالم علیہ السلام حجرہ اقدس سے ممبر شریف مصلی شریف ممبر شریف کی طرف بار بار تشریف لاتے ہیں
جس زمین نے حضور کے قدم چومے، بار بار چومے، کیا بن گئی؟ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ اور امام محبوب جس زمین کے حصے ٹکڑے نے بار بار میرے قدم چومے، پھر اس کو بھی زمین ہی کہنے دوں؟ اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ اس لیے کہ اس نے کثرت کے ساتھ حضور کے قدم چومے، تو جس زمین نے کثرت کے ساتھ بار بار حضور کے قدموں کو چوما وہ ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے۔ زمین پہ ہوتے ہوئے وہ حصہ جنت کا باغ ہے۔ قیامت آئے گی، جنت فنا ہوگی؟ تو یہ حصہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کی یہ گزرگاہ جہاں سے حضور بار بار گزرتے ہیں، حضور کی گزرگاہ یہ جنت کا باغ ہے۔ قیامت آئے گی، سب کچھ فنا کر دے گی، حضور کی گزرگاہ کو نہیں مٹا سکتی، حضور کی گزرگاہ کو قیامت نہیں مٹا سکتی، حضور کی بوسہ گاہ کو یزید کہاں مٹا سکتا ہے؟ اتنی شان، اتنی عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تو آپ مانتے ہیں، امام مالک نے یہ عقیدہ دیا، امت نے قبول کیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسم اقدس سے، حضور کے جسد اطہر سے قبر مبارک کی جو مٹی مس کرتی، حضور کے جسم سے جو مٹی لگی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ دیا، امت نے اس عقیدے کو قبول کیا کہ وہ حضور کے روضہ اطہر کی وہ مٹی جو حضور کے جسم اقدس کے ساتھ لگی ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ تو جو مٹی حضور کے جسم سے لگے، جو مٹی حضور کے جسم سے لگے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل، اور حضور کے جسم سے بنے، جو حضور کے جسم سے بنے اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں، میں اس مضمون کو پھر کسی وقت پہ اٹھا رکھتا ہوں، توجہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس لیے ہم یہ بیان آپ کے سامنے سنا رہے ہیں اور اس کو وضاحت سے، تفصیل سے، حوالہ جات سے کتابیں دکھا رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بدقسمتی سے کچھ اپنے لوگ بھی، ہمارے علماء بھی ریسرچ اور تحقیق کی معیار پہ تولے بغیر، کیونکہ بخاری میں لفظ آ گئے اس لیے بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس سے نہ صرف اہل بیت اطہار کی معاذ اللہ عظمت اور ان کی بارگاہ